السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، كنت نبیا وآدم بین الماء والطین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الروح والجسد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس محفل میں موجود علماء و مشائخین کا میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، اور الحمدللہ آج کا یہ جلسہ آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج خاطری دامت برکاتہ العالیہ کی صدارت میں منعقد ہے، جو صدر ہیں الہند مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت کے۔ سامعین، ابھی جس آیت کریمہ کا میں نے شرح تلاوت حاصل کیا ہے، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں الذی یراک حین تقوم۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب کبھی آپ میرے آگے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو میں ہی تو ہوں جو آپ کو دیکھتے رہتا ہوں۔ الذی یراک حین تقوم۔ اے پیارے، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں میں ہی تو ہوں جو آپ کو دیکھتے رہتا ہوں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں۔ اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی ہے، اے پیارے، جس طرح سے تم نے اپنے اصحاب کو ٹرین کیا ہے جب وہ نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں، تو اے پیارے جب آپ چکر لگاتے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے تو میں ہی تو ہوں جو آپ کو دیکھتے رہتا ہوں۔ بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ نماز وہ ایسی پڑھے کہ کچھ اللہ کا دیدار ہو جائے، کچھ اس کی جھلک دکھائی دے، کچھ قدرت کے مناظر دکھائی دے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اے بندے، اللہ کی تو عبادت ایسی کر گویا تو اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ، اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو یہ جان لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ بندے کی خواہش تو یہ ہوتی کہ میں عبادت ایسی کروں کہ اللہ مجھے دکھائی دے، لیکن اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو میں ہی تو ہوں جو آپ کو دیکھتے رہتا ہوں۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا کیا حال تھا؟ حضور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، میرے پیچھے اعتدال کے ساتھ کھڑے ہوں، اس لیے کہ جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ، نماز میں میرے پیچھے اعتدال کے ساتھ کھڑے ہونا، اس لیے کہ جیسا میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ عقیدے کی بات ہے، اس کو پلے باندھ لینا۔ اہل سنت والجماعت کی گتھی میں پیدا ہونے کے وقت سے یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں۔ آج ہم ان باتوں کا تذکرہ نہیں کرنے کی وجہ سے ہمارے آنے والی نسلوں میں یہ باتیں شک و شبہ پیدا کر رہی ہیں۔ حدیث سے ثابت ہے، آقا فرماتے ہیں میرے پیچھے نماز میں اعتدال کے ساتھ کھڑے رہو، جیسا میں آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ حضور آگے کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ جل شانہ حضور کو مشاہدے میں رکھا ہوا ہے، اور آقا اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک موقع ایسا بھی تھا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں مسکرا پڑے. صحابہ نے نماز ختم ہونے کے بعد پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حالت نماز میں مسکراتے ہوئے دیکھا. آقا فرمانے لگے ہاں کچھ ایسا ہوا، میں نماز میں مصروف تھا. میکائیل اپنی فوج لے کر فرشتوں کے ساتھ میدان بدر میں اترے تھے. بدر میں مقابلہ کیے، بدر ختم ہو گئی تو میں نماز میں مشغول تھا. وہ اپنا لشکر لے کے اللہ کے پاس حاضر ہو گئے. اللہ نے پوچھا اے میکائیل میری اجازت سے زمین پر اترے تھے، لیکن جب آنا تھا تو میرے پیارے سے پوچھ کر آنا تھا. میکائیل نے عرض کیا یا اللہ جل شانہ آپ کے پیارے نماز میں مصروف تھے. اللہ فرمایا اے میکائیل نیچے اترو، میرے پیارے کی نماز کا انتظار کرو، جب وہ نماز ختم کرے تو اجازت لے کر میرے پاس آؤ. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. ایک موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں اپنا دست مبارک جو دست قدرت ہے ید اللہ فوق ایدیہم، زمانہ دیکھ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہے. پھر زمانہ کہے گا صلح حدیبیہ میں حضور کا دست مبارک صحابہ کے ہاتھوں پر تھا. اللہ فرمایا اے دیکھنے والی آنکھیں گواہ ہو جاؤ، ہاتھ تو یہ میرے پیارے کا ہے، لیکن اس ہاتھ کو وہ ہاتھ نہ سمجھنا، یہ دست قدرت ہے. ید اللہ فوق ایدیہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں اپنا دست مبارک آگے لے جا رہے ہیں، کبھی پیچھے کر رہے ہیں، کبھی آگے کبھی پیچھے. صحابہ یہ منظر دیکھ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نماز میں آج ایک کیفیت یہ بھی دیکھی. کیوں کہ صحابہ کی نماز اکثر حضور کے دیدار اور حضور کے مشاہدے میں ہوتی تھی. اگر آج کوئی یہ کہتا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آنے سے نماز فاسد ہوتی ہے تو اس سے بڑھ کر کوئی بدعقیدہ اور نہیں ہو سکتا. ارے آقا کے خیال سے نماز معراج المومنین ہوتی ہے، اور اہل سنت والجماعت کے پاس کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں. تمام باطل اقوال اور باطل تعویلات تو ان کے پاس ہے. اہل سنت کے پاس قرآن اور حدیث ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے، اور اسلاف کی زندگی ہمارے پاس ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نماز میں کیوں نہ آئے گا؟ نماز کا حکم قرآن کریم میں کئی بار آ گیا. اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. شام کے وقت، صبح کے وقت، جب یاد آئے نماز پڑھ لیا، یہ حکم ہے. لیکن نماز میں تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ کہاں تک اٹھایا جائے، ثنا کیا پڑھی جائے، سورہ فاتحہ، پھر ضم سورہ، اور رکوع کی تسبیح، سجدہ سجود کی تسبیح، اور تفصیل نماز کی قرآن میں نہیں ہے. اس کی حکمت یہ سمجھ میں آئی میرے، اگر اللہ تعالیٰ نماز کے ان تمام اذکار اور ارکان کو اگر قرآن میں بیان کر دیتا تو پھر آج کا بدبخت نبی کا محتاج ہوتے ہوئے بھی نبی کے محتاج ہونے کو نہیں مانتا. جب قرآن میں نماز واضح ہو جاتی تو پھر یہ نبی کو کراس کرتا. اس لیے اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم دے دیا. لیکن نماز کیسے پڑھنا، جب صحابہ نے پوچھا تو حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. تم اللہ کی عبادت کرنے کا ارادہ جب کرتے ہو تو نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اب رکوع کر رہا ہے، رکوع میں جتنا رکوع حضور نے کیا اتنا رکوع کیا تو اللہ کے نے قبول. آدھا رکوع کرا اور زیادہ جھک گیا تو بھی وہ سنت کے خلاف ہے. ایک تفصیل ہے، آپ سمجھیے بات کو. نماز جیسی عبادت کو اللہ نے حضور کے تابع کر دیا، حکم دیا اپنی طرف سے. نماز کیسے پڑھنا، یہ حضور کو دیکھ کے نماز پڑھنا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. اب بندہ نماز میں کھڑے ہو گیا، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھایا، اس کا خیال گیا. آقا اپنے دست مبارک کبھی کاندھوں تک اٹھاتے، کبھی کان کی سلو تک اٹھاتے، خیال گیا نبی کا. رکوع، سجود، قرات وغیرہ وغیرہ تحیات میں آ گیا. آنے کے بعد پڑھنے لگا السلام علیکہ ایھا النبی.
اے نبی آپ پر سلام۔ اس بات کو بانی جامع نظامیہ انوار احمدی نے واضح طور پہ بتا دیے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی جب آپ پڑھیں تو آپ یہ تصور باندھیں کہ آپ حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کر رہے ہیں۔ حضور کے ساتھ یہاں پہ خطاب ہے، السلام علیکہ، اے پیارے آقا آپ پر سلام ہے۔ جب آپ پر بولے تو دھیان جاتا حضور کی طرف۔ اب اس سے ہٹ کے قرآن میں کئی آیتیں ایسی ہیں جو سمجھتے ہیں، وہ زبان پہ ہم آپس میں ڈسکس نہیں کر سکتے، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ آیتیں ویسی ہیں، وہ پڑھنے کا ہے۔ تو جب دماغ میں جا رہا، غیر مخلوق کی طرف جا رہا، دنیاوی معاملوں میں جا رہا، نجی زندگی میں جا رہا، وہاں نماز خراب نہیں ہوتی ان کی نماز کہاں خراب ہوتی؟ جب نبی کا خیال آیا تو نماز خراب ہوتی۔ یہ سراسر بد عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ایمان کو بگاڑتا ہے۔ جب ہم سلام پڑھیں السلام علیکہ ایھا النبی تو ہماری نماز معراج کو پہنچتی ہے، صلاۃ معراج المومن۔ حاضرین محترم، یہ باتیں بتانے کے بعد ایک اور بات بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہیں، چہرے مبارک آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے پیارے آپ جو بار بار اپنی نگاہیں اٹھا کے حالت نماز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعائیہ الفاظ زبان پر نہیں لائے، صرف آنکھیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پیارے آپ کا یہ نگاہیں اٹھا کر ہماری طرف دیکھنا ہم جان گئے۔ وہ بات یہ تھی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ شریف چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 16 مہینے کچھ دن یا تقریباً 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب آپ مکے میں ہوتے تو مکہ، یہاں، پھر مدینہ، پھر بیت المقدس، تو آپ رخ ادھر سے جب کرتے مکے کی طرف تو وہ رخ مدینے سے ہوتا ہوا بیت المقدس کی طرف ہوتا تھا۔ جب آپ مدینہ شریف چلے گئے تو اگر رخ اپنا بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو بالکل ایگزیکٹلی اپوزٹ ڈائریکشن میں خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ ہوتی تھی۔ اب یہودی طعنہ دینے لگے، اے مسلمانوں دیکھو تمہارے نبی بھی ہمارے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں۔ آقا کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو آقا آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر دیکھتے تھے۔ اللہ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے پیارے یہ جو آپ نگاہیں اٹھا کر ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اے پیارے ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جس قبلے سے آپ راضی ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور نے دعا نہیں کی اے اللہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بنا، حضور صرف نگاہیں اٹھا رہے ہیں۔ یہاں یہ بات معلوم ہوئی اے پیارے جدھر آپ رخ کریں گے قبلہ وہی ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں زمین مشرق و مغرب کی ہر سمتیں میرے لیے۔ اللہ کے لیے تو کوئی سمت کا ہونا واجب نہیں ہے، لیکن اے پیارے جس طرف آپ رخ کر کر مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیں گے میرا رخ میں ادھر ہی کر لوں گا، کیونکہ آپ نے جدھر رخ کیا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ تو اس میں الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، یہ جو آیت ہے اس میں یہ ساری باتیں شامل ہیں، یہ ساری باتیں تفصیل ملتی ہے۔ اس کے آگے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور اے پیارے ہم نے آپ کو سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو اللہ جل شانہ نے سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیا، یہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں۔ اب جو لوگ حضرت ابراہیم کے والد کو آزر بتاتے ہیں، یا پھر جو لوگ حضرت ابراہیم کے والد کو آزر مانتے ہیں، اس قرآن کی آیت سے غلط ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیے، جبکہ آزر کے بارے میں آیا کہ آزر ایک بت تراش تھے اور وہ اس کا کاروبار کرتے تھے اور زمانے کے لحاظ سے وہ اس کی عبادت کرتے تھے، تو مشرک
تو حضور کی نسل میں کوئی مشرک نہیں ہے، یہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں۔ تو آزر تفسیر میں یہ آیا کہ آزر حضرت ابراہیم کے چچا ہیں، والد نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرماتے ہیں، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کون ہیں، آپ کا نسب شریف کیا ہے، یا رسول اللہ آپ کے آبا و اجداد کون؟ اس موقع پہ حضور نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آبا و اجداد کے نام لینے لگے۔ حاضرین و سامعین، اہل سنت والجماعت کے اسٹیج سے ہم ہمیشہ ایک فکر دیتے ہیں، ایک دعوت دیتے ہیں اور سامعین کے ذہن کو ایک نئی سمت، ایک نئی جہت دیتے ہیں کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں آپ جو بھی محفل کریں، جو بھی جلسہ کریں، اس جلسے کا عنوان میلاد النبی دیں، اس لیے کہ یہ میلاد کا مہینہ ہے۔ اب اگر کوئی آپ کو سیرت کا عنوان دے کر دعوت دیتا ہے تو آپ اس سے کہیے بھائی یہ میلاد کا مہینہ ہے، آپ اپنی محفل مجلس کو میلاد کا عنوان دو، میلاد النبی کا عنوان دو۔ سیرت تو سارا سال پڑا ہے، آپ بیان کر سکتے ہیں نا۔ اگر 15 اگست اور 26 جنوری کے دن رولنگ پارٹی ٹی آر ایس ہونے کے باوجود اگر ٹی آر ایس کا جھنڈا لگایا جاتا ہے تو یہ دیش سے بغاوت کا اعلان ہے۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے مہینے میں اگر میلاد کے عنوان سے ہٹ کر کچھ اور عنوان دیا جاتا ہے تو اس میں بغاوت پائی جاتی ہے۔ سیرت کے جلسے کر کے کیا بیان کرتے ہیں؟ حضور طائف میں تبلیغ کے لیے گئے، وہ لوگ پتھر مارے، حضور کے قدم مبارک خون آلود ہو گئے، حضور کو ایسی تکلیف دی، ایسی۔ یہ سیرت؟ ارے سیرت سننا ہے تو اہل سنت والجماعت سے سنو، سیرت کو سمجھنا ہے تو اہل سنت والجماعت سے سمجھو۔ اس سے پہلے کہ میلاد کا موضوع اور میلاد کا مفہوم اور میلاد کے مقصد کو سمجھیں گے تو سیرت سمجھ میں آئے گی۔ ابھی جو الذی یراک حین تقوم کی جو تفسیر بتائی ہے وہ سیرت نہیں ہے، حضور کی سیرت ہی تو ہے۔ ارے بھائی آپ حضور کی سیرت کو اس انداز میں دیکھو کہ وہ اپنا ایمان بلند ہو اور حضور سے محبت پیدا ہو، یہ ایسی سیرت سنو۔ تو ہم یہ دعوت دیتے ہیں کہ میلاد کے مہینے میں میلاد النبی کا جلسہ کریں، اور ہماری زندگی میں، کل زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہوگا یا آئے گا، کبھی کبھی ہم اپنے والد کا ذکر خیر کریں، کبھی ہم ہمارے دادا کا بھی ذکر خیر کریں، کبھی ہم اور اوپر تک بھی جائیں، میرے دادا ایسے، ان کے والد ایسے، پھر میرے والد ایسے۔ ٹھیک، صحیح کیا آپ نے، کیونکہ یہ باتیں بچوں کو سنانی بھی ہے آج کے دور میں۔ ہمارے بڑوں سے ہم نے اپنے بڑوں کی سیرت سن کے جب بچوں کو بتائے تو بچوں میں محبت پیدا ہوتی ہے اپنے بڑوں کی۔ آج یہ کام ہم چھوڑ دیے، اس کی وجہ سے بچوں کے دلوں میں کچھ اور محبت پائی جاتی ہے۔ بولنے کا مقصد یہ ہے، قیامت کے دن سوال ہوگا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان کو روک لو، ان سے پوچھا جانا باقی، بہت ساری باتیں پوچھی جائے گی۔ یہ بھی پوچھا جائے گا اے بندے تو نے تیرے باپ، تیرے دادا، پردادا کا ذکر تو کیا، کیا کبھی مصطفیٰ کے آبا و اجداد کا بھی ذکر کیا؟ کیا تو نے کبھی میرے پیارے مصطفیٰ کے آبا و اجداد کے نام بھی کبھی لیے؟ جب لیں گے تو ایک سند بن جائے گی۔ تو ہم دعوت دیتے ہیں ایسے جلسوں سے کہ سامعین، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے نام پڑھوں گا، آپ کوشش کریے کہ آپ ساتھ پڑھیں، نہیں تو کم سے کم اپنی پوری توجہ، اپنی سماعت میرے الفاظ کی طرف رکھیے تاکہ نام سمجھ میں آئے۔ اور جنگ بدر کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہو کر جب میدان کی طرف جا رہے تھے تو حضور فرمانے لگے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ اشعار پڑھتے تھے حضور، رجز پڑھتے تھے اور لوگوں کو سناتے تھے۔ انا النبی لا کذب، عام طور پر کذب کا معنی جھوٹ لیا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، اہل سنت والجماعت کا یہ وتیرہ ہے، حضور کی بارگاہ میں جب الفاظ استعمال کریں تو اس لغت کے آداب کا خیال کریں۔ اردو میں بول رہے ہیں
کیا یہ بولیں گے کہ حضور نے جھوٹ نہیں کہا؟ کہیں گے نہیں۔ اب ہمارے بڑے کوئی بات کر دیے اور بچے کوئی بات کرے، بچے کوئی بات کر دیے تو ہم بول سکتے ہیں بیٹے آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ایسا نہیں بولنا۔ جب ہمارے بڑے کوئی بات ایسی کریں، والد، چاچا، دادا کوئی بھی، تو کیا ہم بولیں گے کہ اے بابا آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ نہیں، تھوڑا الفاظ چینج کریں۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور بھی الفاظ ہوں گے، لیکن میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہم بولیں گے اے والد آپ جو بتا رہے ہیں یہ واقعہ ایسا نہیں ہے، یا ہم کہیں گے اے والد آپ جو بتا رہے ہیں یہ واقعہ خلاف واقعہ ہے، یہ بات آپ جو کہہ رہے ہیں یہ خلاف واقعہ ہے، کہیں گے۔ جھوٹ ہے بولتے بابا کے سامنے، بھلے ہو سکتا وہ بات خلاف واقعہ بولے ہوں گے، لیکن جھوٹے بول سکتے نہیں بول سکتے، تو پھر نبی کی بارگاہ میں جھوٹ کا لفظ استعمال کریں گے؟ نہیں کریں گے، یہ بے ادبی ہے۔ یہ لفظی ترجمے مت پڑھیے، اچھے ترجمے پڑھیے جس میں بحر العلوم حضرت مولانا عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، اور بھی علماء ہیں ان کے ترجمے پڑھیے جن سے الفاظ سیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے جو ادب ہم مصطفیٰ کا کریں گے، جو ادب جس لحاظ سے ہو ہم ادب مصطفیٰ کریں گے تو وہ ادب اللہ ہماری زندگیوں میں عطا کرے گا۔ اسی گھر میں محرم کے جلسے میں ایک بات ہم نے بتائی تھی کہ جس کے دل میں اہل بیت کا غم نہیں ہے، جس کے دل میں امام حسین کی شہادت کا غم نہیں ہوتا، اللہ فرماتا، میں کہہ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے بندے جب میرے نبی کے نواسے کا غم تیرے دل میں نہیں تو جا میں تیرے دل سے ہر غم کو نکال دیتا ہوں۔ پھر دیکھتے کیا ہے، باپ مر گیا بیٹے کو کوئی غم نہیں، گھر کے اہم ترین اشخاص مر گئے کوئی غم نہیں۔ ارے ہم نے وہ غم بھی دیکھا ہے، لوگ برسوں روتے تھے، خوشی کے موقعوں پر روتے تھے، اور غم کے موقعوں پر رونے کی وجہ بتاتا ہوں میں۔ غم کے موقع پہ ایک پڑوسی آ کے خوب رویا، اس کی دو وجہ ہو سکتی، یہ جو مرے ہیں ان سے دوستی کا تعلق کی وجہ سے رویا، یا وہ اپنے بڑوں کو یاد کر کے رویا۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ کیا ہو گیا، ہمارے دلوں سے اپنے بڑوں کی محبت نکلنے کی ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے دلوں سے امام حسین کی شہادت، اہل بیت کی شہادت کا غم نہیں ہونے کی وجہ سے ہر غم نکل گیا۔ حاضرین محترم، میں بتا رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کہتے تھے، انا النبی لا کذب، اے لوگو میں ایسا نبی ہوں جو میں کہتا ہوں اس کے خلاف نہیں ہوتا۔ جنگ بدر کی صبح سے پہلے حضور اپنے صحابہ کو لکیریں ڈال کے بتائے تھے، اے لوگوں سنو، اے صحابیوں سنو میرے، یہاں ابو جہل گرے گا، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، لکیریں کھینچ کے بتائے تھے۔ پھر جب صبح ہوئی تو صحابہ کو تسلی دینے کے لیے آقا نے فرمایا، انا النبی لا کذب، اے میرے صحابہ ہمت رکھو، میں نے جو بتایا ہے وہ اب خلاف ہونے والا نہیں۔ اس کے آگے آقا فرماتے ہیں، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ عبد المطلب، عربی کے قاعدے کو ذہن میں رکھیے، عبد النبی نام سنے، بولے ارے نبی کا بندہ نہیں، نبی کا بندہ نہیں۔ عبد کا لفظ جب اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ عبد کا لفظ جب بندے سے جڑ جاتا ہے، کوئی بھی ہو، بندے سے جب جڑ جاتا ہے تو وہ غلام کا معنی دیتا ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات ایسی ہے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِك کا لفظ آیا کہ ایک غلام بہتر ہے تم کو شادی کرنے کے لیے مشرک سے۔ عبد کا لفظ آیا ہے تو کنفیوز نہیں ہونا۔ لوگ حضور کے آبا و اجداد میں بڑا کمنٹ کرتے ہیں، عبد المطلب مطلب کے بندے تھے، ارے نہیں، مطلب کے بندے نہیں تھے، وہ مطلب کے غلام تھے وہ، یا ان کی تشبیہ دی گئی، ان کی طرف وہ منسوب کیا گیا کہ عبد المطلب کے غلام ہے کہہ کے مکے میں داخل کیا گیا، ورنہ دشمن مار دینے والے تھے جب علامات نبوت ظاہر ہوئے تھے۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعاب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معاد
بن عدنان۔ یہ 21 نام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے بتایا ہے، اور مفسرین نے بتایا حضرت عدنان کے بعد 30 آبا و اجداد ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت ابراہیم سے پھر حضرت آدم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے والدین، میرے والد حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک جتنے بھی عبد ہوئے ہیں وہ دین کے مطابق نکاح ہوا ہے، اس میں دور جہالت کا کوئی عنصر پایا نہیں جاتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے نور کو پاک ماتھوں سے طاہرہ رحموں میں منتقل کیا ہے۔ تو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین گرامی وہ پورے کے پورے موحد تھے اور وہ اہل ایمان تھے۔ امام جلال الدین سیوطی ایک فتوے میں بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مبارک کو زندہ کیا گیا، وہ حضور کے ہاتھ پر ایمان لائے، پھر ان کو اپنی اصلی حالت پر لوٹا دیا گیا۔ یہ حدیث ہے، اگر کوئی اس کو ضعیف سمجھتا ہے تو اس کا قصور ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں واضح فرما رہا ہے وَتَخَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، پیارے میں نے آپ کو سجدہ ریز پیشانیوں سے گزار دیا ہے۔ حاضرین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور انشاءاللہ 10 منٹ میں اپنی بات کو پوری کر لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری کائنات وجود میں آئی، ساری کائنات۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا، اس کے بعد میں وہ نور اللہ کی عبادت کرتا رہا جتنا اللہ کو منظور تھا۔ ایک مقام وہ تھا جو قرب میں رکھا، پھر ایک مقام وہ تھا جہاں حب میں رکھا، پھر رجا میں رکھا، پھر حیا میں رکھا، پھر مقام خوف میں رکھا۔ اس طرح سے اللہ کے پاس جتنے پردے ہیں ان پردوں میں اس نور کو چھپائے رکھا اور یہ نور اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ کل کے جلسے میں بتا رہا تھا، وہ منظر کو سمجھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک ہے اور اللہ جل شانہ ہے۔ اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشاہدہ فرما رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار فرما رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے۔ اب اس کو اگر قرآن کی روح سے سمجھنا ہے تو سمجھیں گے کیسے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا ذکر کرتے رہیے، میں آپ کا مشاہدہ کرتے رہتا ہوں۔ اس کا لفظی ترجمہ کرنے والے کہاں گمراہ ہوتے ہیں؟ سنیں، تھوڑا سا اعتدال ہو کے سنیں۔ اس کا سیدھا ترجمہ کر دیتے ہیں، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ ایسے ارے اللہ کے ذکر میں تیرے ذکر میں فرق نہیں ہے، تو کیا سمجھ رہا؟ اللہ جیسا ذکر کر رہا تو ویسا ذکر کریں گا، یا تو جیسا ذکر کر رہا اللہ کے ذکر کو اپنے ذکر جیسا سمجھا؟ ترجمہ کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي، بس تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ارے ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ ہم جو بھی بولے قبول کر لیا تو بہت بڑی بات ہے۔ تو یہاں پہ ترجمے میں لحاظ رکھنا ہے، یہاں ترجمے میں بہت ساری جگہ لفظی ترجمہ نہیں کر سکتے، لفظی ترجمہ نہیں کر سکتے، لفظی ترجمہ کر کے گمراہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں یہ بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ جل شانہ حضور کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے لوح بن گیا، قلم بن گئی، پھر حضور کے نور سے عرش بنا دیا گیا، حضور کے نور سے کرسی بنا دی گئی، حضور کے نور سے حاملین عرش بنا دیے گئے، حضور کے نور سے جمیع ملائکہ بنا دیے گئے، حضور کے نور سے چاند کو چاندنی ملی، سورج کو روشنی ملی، زمین و آسمان کو اللہ نے حضور کے نور سے منور کر دیا۔ یہ سب چیزیں اگر وجود میں آئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، اس لیے کہ حدیث قدسی میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ یہ اللہ جل شانہ پیارے سے ہی فرما رہا،
اس وقت سوائے حضور کے کوئی اور نہیں تھے. حضور کو وجود میں لانے کے بعد اللہ فرما رہا ہے پیارے میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں چاہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں, تو ہے پیارے میں نے آپ کو بنایا. فخلقت الخلق, خلق سے مراد یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. تو حضور کے وجود سے ساری کائنات کو وجود ملا, حضور کے وجود سے ساری کائنات کو وجود ملا. ساری کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی تھی اور مانتی تھی, اس لیے کہ حضور فرمائے میں اعلان نبوت سے پہلے جب مکے کی گلیوں سے گزرتا تھا تو مجھے پتھر سلام کرتے تھے, السلام علیکہ یا رسول اللہ ابھی حضور نے اپنی زبان مبارک سے انی رسول اللہ نہیں فرمایا تھا, مگر پتھر پہچانتے تھے, پتھر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ, اور شجر بھی کہتے تھے, شجر مانتے بھی تھے. ایک موقع پہ حضور نے حضرت انس سے فرمایا اے انس جا کے ان جھاڑوں سے کہو, کھجور کے جھاڑوں سے کہ میں بلاتا ہوں. حضرت انس جا کے کہنے لگے اے جھاڑ تجھے نبی بلا رہے ہیں. وہ اپنی جڑوں کو اکھاڑتے ہوئے حضور کے پاس آ گئے, حضور کے پاس سایہ کر لیے, ایک سطر کر لیے. جب حضور اپنے کام سے فارغ ہوئے تو حضور نے پھر حکم دیا کہ جاؤ اپنی جگہ لوٹ جاؤ, وہ جھاڑ لوٹ گئے. حدیثوں میں ثابت ہے. جب تک یہ باتیں بتائی جاتی تھی تو حضور کو مختار ہونا مانتے تھے. اب یہ کچ فہم لوگ بدعقیدے جب سے اس کے خلاف بولنے لگے, اس میں بھی قصور ہمارا, ہمارے پاس کوئی آ کے بدعقیدگی کی بات کر دیا, کیا ہم نے اس کا جواب دیا؟ نہیں دیا, خاموش ہوا. انہوں بھی قرآن بول رہے ہیں, حدیث بول رہے ہیں, انہوں بھی بول رہے ہیں. ایسے لوگ جہنم کے آخر گڑھے میں ہوں. کیوں کہ اللہ حضور فرماتے ہیں جب فرشتے پوچھیں گے کوڑلے مار کے تو بولے گا ہائے ہائے لا ادری لا ادری, ہائے ہائے مجھے کیا ہو گیا, یہ نبی کو میں نہیں پہچان سکا, لا ادری میں نہیں جانتا, کیا جواب دوں میں نہیں جانتا. تب فرشتے کوڑلے مار کے بولیں گے لا دریتا ولا تلیتا, نہ تو نے عقل استعمال کی نہ تو نے پڑھائی کی. اب یہ لوگ بول دیے, ہم سن کے خاموش بیٹھ گئے. سوال ہوں گا کہ تم خاموش کیوں بیٹھے, تم نے علم کیوں حاصل نہیں کیا؟ ارے دنیا کا علم تو حاصل کرتے ہیں, دین کا علم اور عقیدے کا علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے. عقیدہ اچھا رہے گا تو ہی خاتمہ بالخیر ہوگا, نہیں تو پھر ادھر جائیں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا. حاضرین محترم, میں بتا رہا تھا کہ ان جھاڑوں سے حضور نے فرمایا جاؤ اپنی جگہ, وہ چلے گئے. کائنات کی ہر مخلوق حضور کی پہچان رکھتی تھی. چاند کو نور ملا تو حضور کے نور سے ملا. حضرت عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو بچپن کا دور تھا میں دیکھتا تھا, جب آپ انگلی کا اشارہ سیدھی جانب کرتے تو میں دیکھتا تھا چاند سیدھی جانب ہو جاتا. میں دیکھتا تھا آپ بائیں طرف کرتے تو چاند بائیں طرف آ جاتا تھا. گویا آپ چاند سے کھیلتے تھے. میں دیکھتا, کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی میں آپ کے انگشت مبارک کو دیکھتا. آپ کی انگلی جدھر جاتی چاند ادھر آ جاتا تھا. یہ بچپن ہے. پھر جب اعلان نبوت کیے تو اہل مکہ کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو اہل ایمان تھے یا رسول اللہ کہتے, کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو چاند ہے نا بڑی دور ہے نا, کہنے لگے وہ جو چاند ہے اگر آپ اس کے ٹکڑے کریں تو پھر ہم سمجھیں گے آپ نبی. آقا نے جیسے ہی اپنے انگشت مبارک اٹھائی اور چاند کے ٹکڑے ہونے کا اشارہ کیا, چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. دیکھنے والے کہتے ہیں ایک چاند کا ٹکڑا ادھر نظر آیا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے ادھر نظر آیا. سبحان اللہ. یہ اختیار ہے آپ کے میرے آقا. حاضرین محترم, اب ان کو رہے نہیں گیا, یہ سمجھنے لگے شاید ہم پہ جادو ہو گیا, ہماری آنکھ دھوکہ کھا گئی. دوسرے دن کچھ قافلے والے جب مکہ پہنچے تو پوچھنے لگے گزشتہ رات یہاں پر ایک واقعہ پیش آیا, ایک بڑا واقعہ پیش آیا, ایک حادث ہوا ایسے ایسے. تو وہ لوگوں نے کہا ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے رات میں, گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے, ایک چاند کا ٹکڑا ادھر اور ایک چاند کا ٹکڑا ادھر نظر آ رہا. یہ اختیار ہے آقا کریم کا. حاضرین محترم, نہ صرف چاند پر بلکہ سورج پہ بھی آقا کا اختیار ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تفصیل ہے, میں اپنے وقت کا پابند ہوں اپنے طور پر, اسی لیے میں باؤنڈ نہیں کیا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات کو
جلدی کر لوں. جب تفصیل ہے یہ آپ سنے ہوں گے، مگر میں یہ بتاتا ہوں، جب حضور نے سورج سے اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آیا حضرت علی کے لیے. آپ زانِ رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے زاننے پہ آرام فرما رہے تھے. تفصیل ہے. بات یہ ہے حضور کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج عصر کی وقت جہاں ہوتا ہے وہاں تک لوٹ کے آ گیا. اب سورج پر اختیار آقا کا معلوم ہو گیا. اب ایک سوال ہے، اے سورج تو ہمیشہ اللہ کے کہنے پر طلوع ہوتا تھا اور غروب ہوتا ہے. آقا فرماتے ہیں جانتے ہو تم لوگ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ صحابہ عرض کیے اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آقا فرمائے کہ سورج غروب ہونے کے بعد میں اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، اے اللہ آپ اجازت دیجئے کہ میں دوبارہ طلوع ہو جاؤں. آقا نے فرمایا ایک وقت وہ آئے گا اس کو اجازت نہیں ملے گی اور وہ کہے، اللہ فرمائے گا اے سورج جدھر سے تو غروب ہوا ہے ادھر سے ہی نکل. تو جب سورج مشرق سے نکلے گا تو قیامت کی علامتوں میں کی ایک علامت ہوگی. آقا نے فرمایا تو معلوم کیا ہوا، سورج کا ڈوبنا اور سورج کا نکلنا یہ اللہ کے حکم سے ہے، لیکن نبی کا حکم اللہ کے حکم کے برابر ہے. کئی آیتیں ہیں قرآن میں. بتانا یہ مقصود ہے کہ حضور کے کہنے پر سورج نکلا. اے سورج ہو سکتا تو جو جس مقام پر نکلنا تھا جہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہوگا وہاں تک تو نکلا ہوگا. اب ڈوبنے کے لیے 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، کیا تو 1 گھنٹے میں ڈوب جائے گا جیسا تو ہمیشہ ہوتا ہے؟ تو پھر جواب یہ ملا، عالم تخیل میں بات کر رہا ہوں. سورج کہنے لگا اب نبی کے اشارے سے نکلا ہوں. ہمیشہ اللہ کے حکم سے مقررہ وقت طے کرتے ہوئے غروب ہو جاتا تھا، لیکن اب نبی نے اشارہ کیا، اب میں نبی کے اشارے سے نکلا ہوں. تو اب نبی سے پوچھو یا علی سے پوچھو کہ علی کتنی دیر تک نماز پڑھیں گے. جب علی عصر کی نماز پوری کریں گے تو میں ڈوبوں گا. اب یہ علی کی نماز 4 منٹ کی ہو یا 4 گھنٹے کی ہو، اب علی کی نماز ڈپینڈ کرے گی، علی کی نماز پر میرا انحصار ہے کہ میں کب دوں. حاضرین محترم، ایسے کئی واقعات ہیں جو مخلوق حضور کی شناس رکھتی تھی. آخری بات ٹائم دیکھ رہا ہوں میں، ایک استوانہ حنانہ نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک کھجور کا سوکھا ہوا تنا تھا. اس کو ٹیکا لے کر آقا خطبہ ارشاد فرماتے تھے، صحابہ سے خطاب فرماتے تھے. ایک صحابیہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیتی ہوں. جب ممبر بنا دیا گیا اور ممبر لگا دیا گیا تو وہ جب حضور اس ممبر پر جلوہ افروز ہو کر خطاب کرنے لگے، صحیح مسلم میں یہ بات اس وضاحت کے ساتھ ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک بچے کی رونے کی آواز سنی جو بلک کے رو رہا تھا، بہت ہی بلک بلک کے رو رہا تھا. ہم پریشان ہو کے مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھنے لگے تو آقا کریم منبر سے نیچے تشریف لائے اور وہ جو سوکھا ہوا کھجور کا جھاڑ تھا، تنا تھا، اس کے قریب گئے اور اپنا دست مبارک جب رکھے تو اس کا رونا بند ہو گیا. سبحان اللہ. ہم کو سائنس نے یہ پڑھایا بایولوجی میں کہ جب تک جھاڑ ہرا بھرا رہتا ہے اس میں ایک قسم کی زندگی پائی جاتی ہے. جب وہ سوکھ جاتا ہے تو وہ حیات کا ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن جو چیز حضور سے مس ہو گئی اس کو اللہ تعالیٰ حیات بخشتا ہے. ظاہری حیات بھی ملتی ہے اس کو، باطنی حیات بھی ملتی ہے. حضور نے اس سوکھے تنے پر جب اپنا دست شفقت رکھا تو اس کا رونا بند ہو گیا. پھر حضور نے حکم دیا کہ اس کو وہاں سے لا کر میرے منبر کے پاس میرے قدموں کے نیچے دفن کر دیا. اس کو وہاں دفن کر دیا گیا. حاضرین محترم، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر اس قسم کے معجزات کو سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کے ذکر کو سنیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں بھی میلاد کا ذکر ہوا ہے. اس کو سنیں، لوگوں سے پوچھیں، علماء سے پوچھیں، ذکر کریں. میلاد سے متعلق جتنی